السلام علیکم ناظرین دوستو، دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے سے دین کا پرچم لہرانے والے مولانا طارق مسعود کا آج ہم آپ کو وہ کلپ سنائیں گے۔ کچھ لوگوں نے مولانا طارق مسعود پر الزام لگایا۔ دوستو، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ آج کل نا میرے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کا الزام بہت لگ رہا ہے۔ اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ میں کبھی کوشش کرتا ہوں اپنی تعریفیں نہ کروں میں بیٹھ کے، لیکن بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اس کی نفی میں تعریف کرنی پڑتی ہے اپنی، تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے جبرن قہرن۔ وہ گن پوائنٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں وضاحت کریں۔ پہلے بھی ہوتے تھے یہ، چند لوگ کرتے تھے، اب تو ایک پورا پروپیگنڈے کے تحت جب کسی کو الزام کے لیے کچھ نہیں ملتا نا تو پھر یہ کہ چندے سے پیسہ کما رہے ہیں، پھر یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں اور فلانی جگہ سے پیسہ کما رہے ہیں، یہ مولوی پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں 2-3 جملوں میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت الحمدللہ جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا، آپ کے خواب میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جتنا میرے پاس کمانے کی ابھی اس شہرت کے بعد جو طاقت ہے، پھر بھی نہیں کما رہا۔ سمجھ رہے ہو؟ مجھے جو اللہ نے رزق دیا نا، وہ میری چاہت کے بغیر، اور میں رزق کے آگے آگے اور رزق میرے پیچھے پیچھے، اس طرح سے مجھے مل رہا ہے، اپنی محنت، اپنی سوچ، بلکہ یہاں تک کہ رزق نہ کمانے کی پوری کوشش، جس کو حماقت کہتے ہیں۔ میرا جب بزنس، ابھی تو میں نے وہ ختم کر دیا، ابھی پرسوں ہی ختم کیا، تو اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ میرا شہد کا بزنس ہے تقریباً 15-16 سال سے۔ میں اگر اپنی کمپنی کا نام یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اناؤنس کر دیتا کہ یہ میرا شہد ہے، یہ میری شہد کی بوتل ہے، ممبر پہ نہ کرتا، یوٹیوب چینل پہ اناؤنس کر دیتا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ کم سیل ہوتی منتھلی؟ بولو نا۔ 15 سال سے، اب میں نے ختم کر دیا تو اب میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ ختم کیوں کیا وہ بچاؤں گا وجہ میں، چل نہیں رہا۔ جن کو بھی میں نے دیا انہوں نے کہا اس پہ آپ اپنا نام ڈالو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا شہد ہے۔ میں نے کہا میں اپنے نام کا منجن بولو نہیں بیچوں گا۔ 15 سال سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا فون نمبر ڈال دو۔ ایک دفعہ اسٹیکر چھپے تو اس پہ میرا فون نمبر ڈال دیا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آئے مفتی صاحب کا شہد ہے۔ میں نے وہ سارے اسٹیکر جلوائے ہیں، ضائع کروائے ہیں کہ میں نے کہا اگر یہ شہد کا کام میں پہلے کر رہا ہوتا نا اور پھر مشہور ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے کر رہا ہوتا اپنے نام سے، پھر بعد میں میرا نام بے شک مشہور ہو جاتا، لیکن یہ تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں۔ نام میرا مشہور ہوا دین کی وجہ سے۔ اب میں اگر اس کے نام کا میں لیبل لگا کے شہد بیچوں گا تو شہرت دین کے ذریعے ہوئی ہے، اور وہ شہرت پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ جائز ہے مگر غیر اخلاقی ہے، مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا ہے۔ ان میں کروڑوں روپے چھاپ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں ممبر پہ اعلان نہ کرتا، میں ایک الگ شارٹ کلپ بنا دیتا، اپنے چینل پہ ڈال دیتا، یہ میرا شہد ہے اور یہ ایک دم بالکل خالص شہد ہے، تو جو حضرات خریدنا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولو نا، 2 منٹ لگتے ہیں۔ مجھے شرم آ رہی ہوتی کسی بندے کو کھڑا کر دیتا کہ یار یہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتا دو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کمپنی ہے اور یہ ان کا شہد ہے۔ دنا دن بکنا شروع ہوتا وہ۔ ہمیں اللہ نے پیسہ کمانے کے ذرائع، جو لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع اس وقت ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے بھی آگے کی بات سنیں۔ مجھے تو خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اللہ کہے گا بیٹھ کے یہاں اپنی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن مجبور کرتے ہیں لوگ اپنے بارے میں بتانے پر، کیونکہ ہماری بدنامی نہیں ہو رہی۔ سب علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ، ابے یہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، اپنے لیے اصول کچھ اور، یہ چندے کرتے ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ تو آپ کو اگر آپ کسی تاجر سے پوچھو کہ برانڈ کی جو ویلیو ہے نا تجارت میں، نام کی جو ویلیو ہے، لوگ نام خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس آج سے نہیں کئی سالوں سے تاجر لوگ آئے ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں کہ مفتی صاحب صرف اپنا نام استعمال کرنے دے دو، آپ کا اتنا شیئر اور اتنا % پروفٹ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ مجھے کیا جا رہا تھا کہ میں ان کو بول دوں ٹی ڈاٹ استعمال، یہاں تک کہا کہ ہم ٹی ڈاٹ کے نام سے کمپنی بنائیں گے۔ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں کہ صرف نام استعمال کرنے دیں، MTM نام استعمال کرنے دیں، مفتی طارق مسعود یہ نام آپ ہمیں استعمال کرنے دیں۔ تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سارا کام۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو بزنس کا ٹائم نہیں۔ کہہ رہے نہیں، سارا کام ہمارا ہوگا، 50% آپ کو ملے گا گھر بیٹھے۔ تو یہ کوئی گولے گنڈے والے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں۔ تو میں بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اور اب بھی میں کر سکتا ہوں، فون کروں ہاں بھائی میں پرمیشن دے رہا ہوں، نہیں کرتا، جبکہ مجھے ضرورت آپ سے 4 گنا زیادہ ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے فیملیاں بھی آپ سے زیادہ ہیں، لیکن 10 سال پہلے بھی اجازت نہیں دی، اب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے بھی بہت فورس کیا کہ یار آپ صرف نام استعمال کرنے دے دو مفتی صاحب، گھر بیٹھے ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور یہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ہو گئے نا آپ، شیئر کا مطلب ہے کہ نقصان کا میں ذمہ دار ہوں گا، لیکن نقصان ہوتا نہیں ان کمپنیوں کو،
میں نے کہا نہیں. کہہ رہے جب جائز ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا بھائی میرا نام استعمال ہوا ہے لوگوں کو نماز کی ترغیب دے کے, زکات کی ترغیب دے کے, برائی سے روک کے, تبلیغ کر کے. اب جب ایک نام استعمال ہو گیا تو میں اس کو کمپنیوں کا منجن بیچنا شروع کر دوں میں اپنے نام کے یار, اس سے پیسہ کمانا شروع کر دوں؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تیسری بات, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے اوپننگ کروا کے اپنے اداروں کی کسی پروڈکٹ کو مشہور کروا کے کروڑوں روپے چھاپے ہیں, ان سے بھی میرا 1 روپے بھی کمیشن بولو نہیں ہے. حالانکہ میں چاہتا, میں کہتا یہ ڈبہ کھولنے کے آپ 1 کروڑ کماؤ گے تو اس میں 10 لاکھ کس کا ہے؟ کیونکہ دبا کے, ابھی میں سعودی عرب گیا, وہاں ایک تاجر نے مجھے بتایا کہ یہاں بالی ووڈ کے جو ایکٹر آتے ہیں نا, ایک کھجور کھانے کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ ہماری دکان سے انہوں نے کھجور کھایا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کھجور نہ کھایا ہو, کوئی پیپسی پی ہو یا کوئی چیز خریدی ہو. مشہور ایکٹروں کی انہوں نے مجھے دکھائی سیلفیاں اپنے ساتھ کہ یہ ایکٹر آئے, ہم نے اپنے جنرل اسٹور میں لے گئے ان کو اور ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈالی ہے, اس کے محترم کو اتنے پیسے دیے. میں نے کہا یار یہ کیوں دے رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ جب مشہور ہو گئے ہیں تو اب یہ اپنی شہرت کے پیسے لیتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے بھائی ہماری وجہ سے. جب پتہ چلے گا جی بالی ووڈ کا وہ فلاں مشہور ترین ایکٹر آیا اور حضرت جی کے دکان سے اس نے کھجور کھائی ہے اور پھر منہ سے بولا کہ بڑی زبردست کھجور ہے, بہت مزہ آیا, تو کہتے ہیں ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ فائدہ جو ہم نے ان کو کمیشن دیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب آپ ہم سے پیسہ کما رہے ہو تو ہمیں کمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ جبکہ ہماری سیلفیوں کے میرے بھائی 5 روپے بھی نہیں ہے, 5 روپے بھی نہیں ہے. ابھی نادر علی کے یہاں میرا انٹرویو ہوا نا, تو انہوں نے کھجور کا اپنا وہ ایک نادر علی نے وہ ایک ادھر تھی اس کو, ہاں اس کو پروموٹ کیا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ. ان کا اپنا بزنس ہے نادر علی کا, سب کر رہے ہیں, تو نادر علی نے بھی کر لیا, کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے کیا پروموٹ, میرا اس میں کیا فائدہ ہوا ہے نادر علی کے پاس جانے میں؟ آپ نادر علی سے پوچھ سکتے ہیں, نادر علی ہو یا جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے, جب ہم جاتے ہیں کہیں تو اس میں میرا 1 روپے بھی کمیشن نہیں ہوتا. میں ٹائم کیوں دے رہا ہوتا ہوں؟ میں اس لیے ٹائم دے رہا ہوتا ہوں کہ ایک مشہور چینل کے ذریعے میں اپنی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں گا جو میں اپنے چینل کے ذریعے نہیں پہنچا سکتا. نادر علی نے جب انٹرویو کے لیے بلایا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا بھائی کیا فائدہ جانے کا؟ تو نادر علی کو تو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے ایک دوستی یاری بھی ہے, خالی کمرشل بیسس پہ نہیں, دوستی یاری بھی ہے. لیکن میں کیوں گیا وہاں پہ؟ میں نے کہا بھائی وہ ٹھیک ہے, مونیٹائزیشن بھی ہے, ان کے ویورز بھی بڑھیں گے اور وہ کوئی پروڈکٹ بھی اپنی مشہور کروا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کمانے کا ایک ذریعہ ہے, ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے. تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ فائدہ ہوگا میں عدالتی خلا کے خلاف ایک بیان جاری کروں گا. یہ ہمارا مشورہ ہوا تھا. تو نادر علی کو بہت سے ایسے لوگ سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سنتے. تو میری بات جو عدالتی خلا کے خلاف ہے نا کہ یہ غلط طریقے کی طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں, یہ بات اس چینل کے ذریعے 20 لوگوں تک, ملینز لوگوں تک پہنچ جائے گی. سما ٹی وی کو جب میں نے انٹرویو دیا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب ٹیلی ویژن چینل کسی مشہور شخصیت کو بلاتا ہے تو کیا فری میں جاتے ہیں وہ؟ ارے کیا ہو گیا, وہ پیسے لیتے ہیں جو بھی جائے گا نا, اور لینا حق بھی ہے ان کا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ٹی وی چینل پہ جا کے لفافہ لے رہے ہیں میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں, بھائی وہ ان کا حق بنتا ہے, اس لیے کہ چینل بھی تو ان کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں نا. یہ عجیب بات ہے کہ چینل تو کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے اور جو جس گیسٹ کو بلایا اس کو کچھ بھی نہ دے, تو یہ چینل کی غلطی ہے نا. تو میں جب سما ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا ہے نا, تو وہ سما ٹی وی والوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ اتنا ہٹ ہوا ہے, ٹرینڈنگ میں گیا ہے وہ, لیکن ہمارا اس میں 1 روپے بھی کمیشن نہیں تھا. سما ٹی وی والوں نے تو کمایا ہوگا, میرا کمیشن اس میں کیا ہے کہ میں جو پیغام دینا چاہتا تھا تعدد زوجات سے متعلق 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کسی ٹی وی چینل کے ذریعے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں میں یہ جمود ٹوٹے. تو میرے بھائی تم مولویوں پہ طنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ذرا کبھی آگے ہمارے لائف اسٹائل دیکھو تو پتہ چلے گا. ہمارے پاس پیسہ کمانے کے, کروڑوں روپے کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں, وہ تمام مواقع ہم ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یار ہم نے جو ہمارا نام دنیا میں مشہور ہوا ہے دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے. اب بزنس میرا اب بھی ہے, شہد کا ختم کر دیا تو بتا دیا میرا شہد کا بزنس تھا, اب بھی ہے, لیکن وہ بھی میں نہیں بتاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری کروڑوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی اگر میں اس بزنس کو اناؤنس کر دوں گا. لوگوں کو پتا چلے گا مفتی صاحب کی کمپنی ہے یہ. تو جن کے حوالے کی بھی ان کو منع کیا ہوا ہے کہ نہ بتاؤ لوگوں کو. ویسے کوئی بھی چیز اپنی بیچتا ہے تو ٹھیک ہے, تبھی بزنس چلتے بھی نہیں ہمارے. تو پھر میرا جو زیادہ جو جس طرف میں آیا نا وہ پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہے. تو پراپرٹی میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ایماندار لوگ ملتے نہیں تھے, اب ایماندار لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں, ورنہ تو پہلے تو جس کو دو وہ چونا لگا کے بھاگ جاتا تھا. اب اس کو پتا ہے کہ یہاں ممبر پہ بیان آ جائے گا اس کے خلاف. تو یہ ایک تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل اعتراض کرنے, 12 کروڑ کما رہا ہے, 13 کروڑ کما رہا ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہا ہے, جتنے بھی کروڑ. مجھے تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ہماری وہ بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے, نہ میں نے کبھی ایڈمن سے پوچھا ہے کہ اس مہینے کتنی کمائی ہوئی ہے. وہ ساری میرے پاس آتی بھی نہیں ہے, وہ ساری جاتی ہے ایڈمن کے پاس. مونیٹائز بھی اس نے کیا, کب کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا. سمجھ رہے ہو نا, کتنی تنخواہیں اس سے کہاں جا رہی ہیں, مجھے بھی بیچتے ہیں پیسے وہ, لیکن مجھے نہ کبھی حساب لیا. ورنہ جن کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں نا ان سے آپ پوچھو کہ وہ کتنے حریص ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر کسی کی جان چھوڑ دیں وہ.
تو اس لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ہونے لگا ہے, بہت زیادہ. ایک حد ہوتی ہے انسان پہ آپ اعتراض کریں, ہم پہ دوسرے اعتراض کریں, آپ بیسیوں قسم کے ہم پہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کو ہم سمجھتے تھے بہت بڑے عالم ہیں, اس دن بغیر ٹوپی کے گھوم رہے تھے یہ, اور مفتی صاحب نے خاتون کا انٹرویو دے دیا, وہ مناسب نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. کوئی اس ٹائپ کی چیزیں کرو جو پھر میں اس پہ غور بھی کروں کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے, لیکن وہ باتیں نہ کریں جو بالکل آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو میرا نہ کوئی میرے بھائی چندہ سینٹر ہے, نہ میں کسی سے چندہ مانگتا ہوں. اگر مانگوں گا تو کھلے عام بتاؤں گا, ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. جیسے ہم نے کووڈ-19 کے لیے گھروں میں راشن کی کمی ہو گئی تھی, وہ بھی مجھے لوگوں نے فورس کیا. تاجر لوگ آئے, مفتی صاحب خدا کے لیے چندے کا اعلان کرو, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہ بھی کسی کی فورس کرنے پر میں نے اعلان کیا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تو میں اگر چندہ مانگوں گا تو میں بولوں گا تمیز سے, ٹھیک ہے نا, اور بتاؤں گا کہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کو. تو اس کے علاوہ کوئی بھی میرے نام سے چندہ مانگ رہا ہے, یہ کسی خاتون کو رشتوں کے پیغام بھی بھیج رہے ہیں لوگ. ایسا بھی ایک بندہ پکڑا گیا. وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس کی سیلفیاں بہت زیادہ, پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں, پھر ان سیلفیوں کے ذریعے اس نالائق نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کی. تو ایک خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء سے تعلقات ہیں, تو آپ ہمارے مسائل حل کر دیں. اس نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پلاٹ کے کاغذات کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے رابطے ہیں بڑے لوگوں سے. اس نالائق نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے نا اس خاتون سے پلاٹ کے کاغذات منگوا لیے. اب ایسے 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاغذات وغیرہ رکھ کے پھر بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں. اب وہ کاغذات تو مجبوری بن گئی نا اس خاتون کی. اب کیا ہوا ہے, وہ بیچاری خاتون کو بلیک میل کرنے لگا. اس سے ظاہر ہے جو کسی ایک جوان عورت کو کیا انسان اس کے جذبات سے کیسے کھیل سکتا ہے. اس خاتون نے, میں فون نہیں اٹھاتا, تو پھر کیا ہوا کہ جی وہ یہاں دفتر میں پہنچ گئی اور کہا کہ یہ آپ کا دوست ہے اور آپ کا جاننے والا ہے اور آپ کے ساتھ. اچھا, نالائق نے یہ بھی کیا کہ جب ملنے کے لیے آتا نا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور اپنے دوسرے بندے سے کہا تھا فوراً ایک تصویر لے لو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ امیج جاتا ہے یار مفتی صاحب چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ یہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار لوگ کہہ رہے ہیں عظیم انسان ہے, اتنا مفتی صاحب کا کلوز ہے. تو وہ آتے ہی فوراً بیٹھ گیا, تصویر لے لی, پھر ہٹ گیا. اچھا, کوئی بڑا مہمان ملنے کے لیے آ رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ. میں اس کو عزت دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آیا ہے, وہ اس کو عزت دے رہے ہیں کہ کس کے ساتھ ہے. ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں مفتی صاحب کا آدمی ہوں, مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ میں اس کا آدمی. اس طرح کے بہت سے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے. تو دونوں پارٹیوں کو الو بنایا ہوا ہے نا. تو پتہ نہیں کتنے تاجر مجھ سے بدگمان ہوئے ہوں گے اس طریقے سے. تو بہرحال جی وہ جب وہ صاحب تشریف لائے ہیں, اب اس خاتون کے جب اسکینڈل بنا تو میں نے اس خاتون سے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, اور آپ نے مکان کے کاغذات کیوں دے دیے؟ پھر پتہ چلا کہ وہ کسی اور مولانا کو چونا لگا رہا ہے آج کل. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے صاف کرتے ہیں, داڑیاں بڑی رکھتے ہیں, سفید پگڑی سفید کپڑے, اور ہر وقت نا ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, جھک کے سلام کرتے ہیں, جھکے چلے جاتے ہیں. تبھی مجھ سے کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار کرے میں اس سے ڈرنے لگتا ہوں بھائی. بہت زیادہ ہونا, بہت محبت میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے. میرے نام پہ اگر کوئی چندے مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بعض تاجر لوگ بدگمان ہوئے ہیں مجھ سے. تو میں ان تاجروں سے بدگمان ہوا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارا بن کے ہم سے آپ سے کوئی پیسوں کا معاملہ کر رہا ہے تو تمہارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ تم پوچھ لو مفتی صاحب سے. ہاں, تو یہ اس لیے ہوشیار رہیں, اور یہ جو علماء پہ لالچی ہونے کے اور اس طرح کی چیزوں کے الزامات لگتے ہیں, یہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آپ ذرا بیٹھے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن کما نہیں رہے ہیں. تو جتنا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے رزق, اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ایک نے تو یہ کہا مفتی صاحب نے گاڑی چندے کے پیسوں سے لی ہے, کل ہی کوئی آیا کوئی علماء میں بات ہو رہی تھی, اور یہ مولوی لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اور میں چندہ کرنا چاہوں نا, جب ہمارے نے ریوو گاڑی خریدنی تھی, میرے پاس ریوو گاڑی کے پیسے نہیں تھے, تو ہماری ٹیم کا یہ مشورہ ہوا کہ چونکہ ہم یہ سیکیورٹی کے پرپز سے لے رہے ہیں گاڑی, اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہا, کیونکہ گارڈوں کو بٹھانے کے لیے لے رہے ہیں,